بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی بہت ساری کتابیں فارسی زبان میں ہیں، بعض تفاسیر فارسی زبان میں ہیں، اخلاقیات کی بہت ساری کتابیں فارسی زبان میں ہیں۔ اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں۔ نیز اگر آپ صحیح طرح اردو میں ہی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، معیاری اردو بولنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ فارسی سیکھے بغیر معیاری اردو بولنا بہت مشکل ہے، فصاحت کے ساتھ اردو بولنا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں۔ فارسی ادب کی نہایت ہی اہم کتاب فارسی کی دوسری ہم پڑھ رہے تھے۔ فارسی کی دوسری سے سیر باغ وحش یعنی چڑیے گھر کی سیر پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، انواع طوطیہا و طاؤسا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو دوسری سطر ہے اس کا لاسٹ جو ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انواع طوطیہا و طاؤسہا، انواع یعنی قسم قسم کے، طوطیہا طوطا کی جمع ہے طوطیہا، طاؤس یعنی مور اس کی جمع ہے طاؤسہا۔ فارسی میں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں عام طور پر، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ذوی عقول کی جمع الف نون لگا کر کے بناتے ہیں، واحد کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں تو ذوی عقول کی جمع بن جاتی ہے، اور غیر ذوی عقول کی جمع کے لیے واحد کے آخر میں ہا الف لگا دیتے ہیں۔ اس کتاب سے کتاب ہا، طوطی سے طوطا ہا، طاؤس سے طاؤس ہا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر ذوی عقول ہیں، ٹھیک ہے، ان میں عقل نہیں ہے، غیر عاقل ہیں، اس لیے۔ خیر، انواع طوطیہا و طاؤسہا، قسم قسم کے طوطے اور قسم قسم کے مور۔ انواع طوطیہا و طاؤسہا، قسم قسم کے طوطے اور مور۔ و انواع مرغہائے خوش رنگ، انواع یعنی قسم قسم کے، مرغ کہتے ہیں پرندے کو، مرغہ اس کی جمع، خوش رنگ یعنی اچھے رنگ والے۔ انواع مرغہائے خوش رنگ یعنی قسم قسم کے خوش رنگ پرندے۔ انواع مرغہائے خوش رنگ، قسم قسم کے خوش رنگ پرندے۔ در قفس بسیار بزرگ، در یعنی میں، قفس یعنی پنجرہ، بسیار یعنی بہت، بزرگ یعنی بڑا۔ در قفس بسیار بزرگ، بہت بڑے پنجرے میں، ایک بہت بڑے پنجرے میں۔ مشغول پرواز و بازی، مشغول پرواز و بازی، پرواز کہتے ہیں اڑنے کو، بازی یعنی کھیلنا۔ مشغول پرواز و بازی، اڑنے اور کھیلنے میں مشغول بلند تھے۔ اب دیکھیے ترجمہ اور ایک مرتبہ۔ انواع طوطیہا و طاؤسہا و انواع مرغہائے خوش رنگ، در قفس بسیار بزرگ، مشغول پرواز و بازی بلند، قسم قسم کے طوطے، مور اور قسم قسم کے خوش رنگ پرندے بہت بڑے پنجرے میں اڑنے اور کھیلنے میں مشغول تھے۔ در قفس بسیار بزرگ، بہت بڑے پنجرے میں، مشغول پرواز و بازی بلند، اڑنے اور کھیلنے میں مشغول تھے۔ بعض یعنی پھر، با ماہی خانہ، با یعنی کو، ماہی خانہ یعنی مچھلی گھر، بعض یعنی پھر، بماہی خانہ مچھلی گھر، آمدیم ہم آئے، بعض بماہی خانہ آمدیم، پھر ہم مچھلی گھر آئے، بعض بماہی خانہ آمدیم، پھر ہم مچھلی گھر آئے۔ دیدیم ہم نے دیکھا، ماہی ہا، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی ہا بہت ساری مچھلیوں کو۔ وہ حیوانات و نباتات بحری یعنی سمندری جانوروں اور نباتات کو، حیوانات جانوروں کو اور نباتات یعنی پیڑ پودے۔ ہم نے دیکھا مچھلیوں اور سمندری جانوروں اور پیڑ پودوں کو، سمندری جانوروں اور سمندری پیڑ پودوں کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ کہاں دیکھا؟ بحری دا توبے حوض ہا یعنی حوض کے اندر۔ دیدیم ہم نے دیکھا، ماہیا و حیوانات و نباتات بحری دا توبے حوض ہا، ہم نے مچھلیوں اور سمندری جانوروں اور پودوں کو حوض کے نیچے، حوض کے اندر دیکھا، ٹھیک ہے، توبے حوض ہا، حوض کے اندر دیکھا۔
کہ روئے آہاں ایسے حوضوں کے اندر دیکھا، حوض کی جمع حوضہا، حوضوں کے اندر دیکھا، ایسے حوضوں کے اندر دیکھا کہ روئے آہاں کہ جن کے اوپر روح کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ اوپر ہوتا ہے، تو روئے آہاں جن کا اوپر کا حصہ، جن کے اوپر بلور و آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ اند، بلور یعنی شفاف پتھر، ایک شفاف پتھر ہوتا ہے، صاف پتھر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بلور، کہ ان کے اوپر صاف پتھر اور بڑے آئینے ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے مچھلیوں کو اور سمندری جانوروں اور پودوں کو ایسے بہت سارے بڑے حوضوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جن کے اوپر شفاف پتھر اور بڑے آئینے ڈالے ہوئے ہیں. اس کو بیان کیا کہ دید ماہیہ و حیوانات و نباتات بحری، ہم نے مچھلیوں اور سمندری جانوروں اور پیڑ پودوں کو دیکھا رات توے حوضہا حوضوں کے اندر کہ روئے آہاں کہ ان کا اوپر کا حصہ، ان کے اوپر بلور و آئینہ ہائے بزرگ شفاف پتھر اور بڑے آئینے است انداختہ اند یعنی رکھے ہوئے ہیں، ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ متصل آبرا ہم تازمی کنند، وہ متصل یعنی لگاتار. یہاں پہ اس اعتبار سے جو ہے نا، یہاں پہ دو ترجمہ ہو سکتا ہے. متصل یعنی لگاتار، آب یعنی پانی، یعنی کو، ہم یعنی بھی، تازہ یعنی تازہ، می کنند کرتے ہیں. وہ متصل آبرا ہم تازمی کنند، اور لگاتار پانی کو بھی تازہ کرتے ہیں. وہ متصل آبرا ہم تازہ می کنند، اور لگاتار پانی کو بھی تازہ کرتے ہیں. یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے. اور ایک ترجمہ یوں ہو سکتا ہے، متصل کا معنی قریب لے لیں، جو جگہ متصل ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے، تو قریب ہی متصل آب راہم تازہ میکنند، قریب ہی پانی کو بھی تازہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. از آجا کے ما استادا تماشا می کر دیم، از یعنی سے، آجا یعنی وہ جگہ کے جہاں کے ما استادا تماشا می کر دیم، ما یعنی ہم، استادا نے کھڑے ہو کر، تماشا می کر دیم دیکھ رہے تھے. از آجا کے ما استادا تماشا می کر دیم، اس جگہ سے جہاں سے کہ ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. تماشا کرنا یعنی دیکھنا. اس جگہ سے جہاں سے کہ ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، تہے حوض پیدا بود، تہے حوض کا اندر، پیدا بود ظاہر تھا، پیدا یعنی ظاہر. ٹھیک ہے، از آجا کے ما استادا تماشا می کر دیم، اس جگہ سے جہاں سے کہ ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، تہے حوض کا اندر، پیدا بود ظاہر تھا، نظر آ رہا تھا. ماہیہا و جانورہا و نباتات بحالت طبعی کے در دریا دارند پیدا ہستند. ماہیہا یعنی مچھلیاں، و جانورہا اور جانور، و نباتات اور نباتات یعنی پودے، بحالت طبعی قدرتی حالت میں، فطری حالت میں، کہ در دریا دارند جس قدرتی حالت میں کہ وہ دریا میں ہوتے ہیں. بحالت طبعی کے در دریا دارند، اس طبعی حالت میں، اس فطرتی حالت میں جس میں کہ وہ دریا میں ہوتے ہیں، پیدا ہستند ظاہر تھے، نظر آ رہے تھے، ظاہر تھے، دکھ رہے تھے. ماہیہا و جانورہا و نباتات بحالت طبعی کے در دریا دارند پیدا ہستند، مچھلیاں، جانور، پودے اس طبعی حالت میں جس میں کہ وہ دریا میں ہوتے ہیں. بحالت طبعی کے اس طبعی حالت میں کہ در دریا دارند جس میں وہ دریا میں ہوتے ہیں، پیدا ہستند ظاہر ہیں. بعض خوابیدہ، بعض در حرکت، بعض یعنی بعض، خوابیدہ یعنی سوئے ہوئے ہیں، بعض در حرکت، بعض حرکت میں ہیں. بعض خوابیدہ، بعض در حرکت، بعض سوئے ہوئے ہیں، بعض حرکت میں ہیں. خلاصہ یہ کہ ماہی ہائے عجیب نوع، رنگا رنگ، بزرگ و کوچک. خلاصہ یہ کہ عجیب قسم قسم کی مچھلیاں، عجیب قسم کی رنگ برنگ اور چھوٹی بڑی مچھلیاں. خلاصہ ماہی ہائے عجیب نوع، خلاصہ یہ کہ عجیب قسم کی مچھلیاں، رنگا رنگ یعنی عجیب قسم کی رنگ برنگ کی، بزرگ و کوچک یعنی بڑی چھوٹی مچھلیاں. بزرگ کہتے ہیں بڑی کو، کوچک یعنی چھوٹی. خلاصہ یہ کہ عجیب قسم کی رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی مچھلیاں. صدف ہائے بسیار، صدف کہتے ہیں سیپی کو، صدف ہائے بسیار بہت ساری سیپیاں. خرچنگ ہائے
مختلف رنگ، خرچنگ کہتے ہیں کیکڑے کو، خرچنگ ہائے مختلف رنگ کے کیکڑے، وہ زاغ وغیرہ بسیار عجیب، اور بہت ہی عجیب کوے وغیرہ، زاغ کہتے ہیں کوے کو، وہ زاغ وغیرہ بسیار عجیب، اور بہت ہی عجیب کوے وغیرہ، انواع مرغائے آبی، انواع اقسام مرغائے آبی یعنی سمندری پرندے، اور سمندری پرندوں کی قسم کے سمندری پرندے، ٹھیک ہے، یا سمندری پرندوں کی اقسام، انواع مرغائے آبی قسم کے سمندری پرندے، طوطی ہائے رنگ برنگ، اور رنگ برنگ کے طوطے دیدہ شد دیکھے گئے۔ یہاں سے خلاصہ بیان کیا گیا کہ عجیب قسم کے رنگ برنگ کے چھوٹی بڑی مچھلیاں، اور بہت ساری سیپیاں، مختلف رنگ کے کیکڑے، اور بہت سارے عجیب و غریب کوے، اور بہت سارے سمندری پرندے یعنی قسم کے سمندری پرندے، رنگ برنگ کے طوطے دیکھے گئے۔ وہاں جو ہے یہ سب دیکھے گئے۔ اور ایک مطلب ترجمہ دیکھیے، خلاصہ ماہی ہائے عجیب نوع، رنگا رنگ بزرگ و کوچک، خلاصہ یہ کہ عجیب و غریب رنگ بے رنگ بڑی چھوٹی مچھلیاں، صدف ہائے بسیار، بہت ساری سیپیاں، خرچنگ ہائے مختلف رنگ کے کیکڑے، وزاغ وغیرہ بسیار عجیب، اور بہت ہی عجیب کوے، انواع مرغائے آبی قسم کے سمندری پرندے، طوطہائے رنگ برنگ کے طوطے، دیدہ شد دیکھے گئے۔ طوطی سفید بزرگ بود، طوطی سفید ایک سفید طوطا، بزرگ بود بڑا تھا، یعنی ایک بڑا سفید طوطا تھا۔ طوطی سفید بزرگ بود ایک بڑا سفید طوطا تھا۔ خیل شبیہ با آدم صدا می کرد، خیل یعنی بہت، شبیہ یعنی مشابہ ملتا جلتا، با آدم آدمی سے، صدا می کرد صدا کرتا تھا یعنی آواز کرتا تھا، یعنی آدمی کی آواز سے ملتی جلتی آواز کرتا تھا۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ خیل شبیہ با آدم، آدمی سے بہت ملتی جلتی، صدا می کرد آواز کرتا تھا، آدمی کی آواز سے بہت ملتی جلتی آواز کرتا تھا۔ خیل شبیہ با آدم صدا می کرد، آدمی سے بہت ملتی جلتی آواز کرتا تھا۔ ایک محوطہ بود، ایک احاطہ تھا، مانند قفس پنجرے کے مانند، پنجرے کی طرح، ایک محوطہ بود مانند قفس پنجرے کی طرح، پنجرے کے مانند ایک احاطہ تھا، کہ میان کہتے ہیں درمیان کو، کہ میان کہ اس کے درمیان، فوارہ می جست، فوارہ ابل رہا تھا، پانی ابل رہا تھا۔ ایک محوطہ بود مانند قفس، پنجرے کے مانند ایک احاطہ تھا، کہ میان کہ اس کے درمیان، فوارہ می جست، فوارہ ابل رہا تھا۔ و درش باز ہما خانہ قفس بود، اور پنجرے کے تمام گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ در کہتے ہیں دروازے کو، درش باز کا معنی کھلا ہونا، و درش باز اور اس کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے مراد کیا ہے؟ ہما خانہ قفس، یعنی پنجرے کے تمام گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، شین سے جو مرجع جو ہے نا بات کو بنا دیں گے، ہما خانہ قفس اسے، و درش باز ہما خانہ قفس بود، اور پنجرے کے تمام کھانے کے دروازے کھلے تھے۔ درش باز تمام دروازے کھلے تھے، درش باز دروازے کھلے تھے، کس کے دروازے؟ ہما خانہ قفس پنجرے کے تمام کھانے کے، بود یعنی تھے، ٹھیک ہے۔ توے قفس ہا درخت مصنوعی ساختہ اند، توے قفس ہا یعنی پنجرے کے اندر، پنجرے کے تہ میں، پنجرے کے اندر، درخت مصنوعی درخت، نقلی درخت، بناوٹی درخت، ساختہ اند بنائے ہوئے ہیں۔ توے قفس ہا درخت مصنوعی ساختہ اند، پنجروں کے اندر مصنوعی درخت بنائے گئے ہیں۔ ہر نوع مرغے کے در دنیا تصور شد، ہر نوع ہر قسم کے مرغے کے، پرندے جو کہ در دنیا میں تصور شد، متصور ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کے پرندے جو کہ دنیا میں متصور ہیں، جن کا تصور دنیا میں کیا جاتا ہے، ہر نوع مرغے کے در دنیا تصور شود، ہر قسم کے پرندے جو کہ دنیا میں تصور کیے جاتے ہیں، سرد سیری و گرم سیری،
سرد سری یعنی سرد ملک کے، گرم سری یعنی گرم ملک کے۔ اس کا ترجمہ اور یوں کر سکتے ہیں کہ سردی میں سرد سیری، سردی میں سیر کرنے والے، وہ گرم سیری، اور گرمی میں سیر کرنے والے، گرمی میں تفریح کرنے والے پرندے۔ یعنی ہر وہ پرندے جن کا دنیا میں تصور ہوتا ہے، چاہے سردی میں سیر کرنے والے ہوں یا گرمی میں سیر کرنے والے ہوں، سردی کے ممالک کے ہوں یا گرمی کے ممالک کے ہوں، در آجا اس جگہ موجود است، موجود ہے، در آجا موجود است اس جگہ موجود ہے۔ وبا ہر شکل مرغے کے در کتاب ہا دیدہ بودم، رنگ برنگ آجا دیدم۔ وبا ہر شکل اور ہر اس شکل میں، مرغے کے پرندے جو کہ در کتاب ہا جنہیں میں کتابوں میں، دیدہ بودم میں نے دیکھا تھا۔ وبا ہر شکل مرغے کے در کتاب ہا دیدہ بودم، اور ہر اس شکل میں پرندے جسے میں نے کتابوں میں دیکھا تھا، رنگ برنگ آجا دیدم، رنگ برنگ کے یہاں میں نے دیکھے۔ یعنی ہر اس شکل کے پرندے جنہیں میں نے کتابوں میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ان شکلوں میں الگ الگ رنگ کے پرندے میں نے یہاں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ وبا ہر شکل مرغے کے اور ہر اس شکل کے پرندے کے در کتاب ہا جنہیں کتابوں میں، دیدہ بودم میں نے دیکھا تھا، رنگ برنگ آجا دیدم، رنگ برنگ کے یہاں دیکھے۔ مختلف شکل کے کتابوں میں دیکھا تھا، اور جو الگ الگ شکل کے تھے ان کے پھر الگ الگ رنگ والے پرندے میں نے یہاں دیکھا۔ رنگ برنگ آجا دیدم، رنگ برنگ کے یہاں میں نے دیکھا۔ ہما آہارا، ہما یعنی تمام، آہارا ان کو، در کمال پاکیزگی انتہائی صفائی میں، صفائی کے ساتھ، آب و دانہ می دہند دانا پانی دیتے ہیں، آب یعنی پانی، دانا یعنی دانا۔ ہما آہارا در کمال پاکیزگی آب و دانہ می دہند، تمام انہیں، تمام لوگ انہیں انتہائی صفائی میں، انتہائی صفائی کے ساتھ دانا پانی دیتے ہیں۔ جمع ای مرغہا ایک دفعہ می خواندند، جمع ای مرغہا یعنی یہ سب پرندے، ان پرندوں کی جماعت، جمع ان مرغہا ان پرندوں کی جماعت یعنی یہ سب پرندے، ایک دفعہ ایک بارگی، می خواندند، می خواندند کا معنی ہوتا ہے، خواندند کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، می خواندند نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے سے مراد چلاتے ہیں، چیختے ہیں، آواز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع ای مرغہا ایک دفعہ می خواندند، یہ تمام پرندے ایک دفعہ، ایک بارگی آواز کرتے ہیں۔ گاہے بازی می کردند، گاہے یعنی کبھی، بازی می کردند کھیلتے ہیں، گاہے بازی می کردند کبھی کھیلتے ہیں، گاہے پرواز کبھی اڑتے ہیں، پرواز کا معنی اڑتے ہیں۔ گاہے بازی می کردند کبھی کھیلتے ہیں، گاہے پرواز کبھی اڑتے ہیں۔ خیل از تماشاہ آہاں حیرت دست داد، خیل یعنی بہت، از تماشاہ آہاں ان لوگوں کو دیکھنے سے، حیرت دست داد، حیرت دست میں ہاتھ میں آئی، حیرت ہاتھ میں آئی سے مراد کیا ہے؟ یعنی حیرت ہوئی۔ خیل از تماشاہ آہاں حیرت دست داد، ان لوگوں کو دیکھنے سے بہت ہی حیرت ہوئی۔ خیل از تماشاء آہاں حیرت دست داد، ان لوگوں کے تماشا سے، ان لوگوں کو دیکھنے سے بہت حیرت ہوئی۔ ہمی جا اسی جگہ، در طویلا یعنی استبل میں، بقدر پنجہ و شست یعنی 50-60 کے مقدار، 50-60 کے برابر، 50-60 کی تعداد میں، بقدر پنجہ و شست، پنجہ یعنی 50، شست یعنی 60، بقدر پنجہ و شست 50-60 کی قدر میں، 50-60 کی مقدار میں، اسب بسیار خوب بہت اچھے گھوڑے، برنگ ہائے غریب عجیب و رنگ کے، بودند تھے۔ ہمیجا اسی جگہ، در طویلا استبل میں، بقدر پنجہ و شست 50-60 کے قریب، اسب بسیار خوب برنگ ہائے غریب عجیب و غریب رنگ کے بہت عمدہ گھوڑے، بودند تھے۔ اسب بسیار خوب بہت عمدہ گھوڑے، برنگ ہائے غریب عجیب و رنگ کے یعنی عجیب و غریب رنگ کے بہت عمدہ گھوڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی جگہ استبل میں 50-60 کے قریب عجیب و غریب رنگ کے بہت عمدہ گھوڑے تھے۔ ہیچ جا کسی جگہ، چنی اسپہا اس طرح کے گھوڑے، نہ دیدہ شد نہ دیکھے گئے۔ ہیچ جا کسی جگہ، چونی اسپہا اس طرح کے گھوڑے، نہ دیدہ شد نہیں دیکھے گئے۔
اسپہائے خالدار، اسپہائے خالدار عجیب بدند، خالدار کہتے ہیں چتکبرے گھوڑے کو، ٹھیک ہے. اسپہائے خالدارے چتکبرے گھوڑے، عجیب بدند عجیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چتکبرے گھوڑے عجیب ہی تھے. اسپہائے خالدار عجیب بودند، چتکبرے گھوڑے عجیب تھے. این اسپہارا طور تعلیم و عادات دادا اند کے، با ایک اشارہ حرکتے کے خواہد می کنند. این اسپہارا ان گھوڑوں کو، این یعنی یہ اسپہانی گھوڑے رانی کو، این اسپہارا ان گھوڑوں کو طورے ایک ایسے طریقے سے تعلیم و عادات دادا اند تعلیم و تربیت دی گئی ہے کہ با ایک اشارہ کہ ایک اشارے سے ہر حرکتے کے، ہر وہ حرکت جو کہ خواہند جو وہ چاہتے ہیں، یعنی حرکت دینے والے چاہتے ہیں، می کنند وہ کرتے ہیں، یعنی گھوڑے کرتے ہیں. این اسپہارا طورے تعلیم و عادات دادا اند کہ با ایک اشارہ ہر حرکتے کے خواہند می کنند. ان گھوڑوں کو ایک ایسے طریقے سے، اس طریقے سے تعلیم اور تربیت کی گئی ہے. این اسپہارا طور تعلیم و عادات دادا اند، ان گھوڑوں کو اس طریقے سے تعلیم اور تربیت دی گئی ہے کہ با ایک اشارہ کہ ایک اشارے سے ہر حرکتے کے خواہند ہر وہ حرکت جسے وہ چاہتے ہیں، می کنند وہ کرتے ہیں، یعنی جسے حرکت دینے والے چاہتے ہیں، جو حرکت وہ چاہتے ہیں، می کنند گھوڑے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ہما اسپہا تمام گھوڑے، زبان می داستن زبان جانتے ہیں. ہما اسپہا تمام گھوڑے، زبان می داستن زبان جانتے ہیں، یعنی بولی سمجھتے ہیں، زبان جانتے ہیں. معلم می گفت، معلم کہتا ہے، سکھانے والا کہتا ہے. معلم می گفت، معلم کہتا ہے، بااستید کھڑے ہو جاؤ. ہما می استانددے تمام کھڑے ہو جاتے ہیں. ہما اسپہا زبان می داستن تمام گھوڑے زبان جانتے ہیں. معلم می گفت، معلم کہتا ہے، بااستید کھڑے ہو جاؤ. ہما می استانددے تمام کھڑے ہو جاتے ہیں. گفت معلم کہتا ہے. تند بدوید تیز دوڑو، تند یعنی تیز، بدوید دوڑو. می دوید دوڑتے ہیں. گفت معلم کہتا ہے، تند بدوید تیز دوڑو. می دوند می دویدند، ٹھیک ہے، می دویدند وہ دوڑتے ہیں. می گفت معلم کہتا ہے، سرپا بلند شوید، سرپا بلند کرو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے دونوں پاؤں کو بلند کرو. آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کو کہ بعض اوقات گھوڑے جو ہیں اپنے دونوں آگے کے پاؤں کو بلند کر دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں دو پاؤں میں. تو اس طرح کرنے کو جو ہے نا سرپا بلند کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے. گفت معلم کہتا ہے، تند بدوید تیز دوڑو. می دویدند وہ دوڑتے ہیں. می گفت معلم کہتا ہے، سرپا بلند شوید یعنی سر پاؤں بلند کرو، یعنی کھڑے ہو جاؤ. فوراً بلند می شوند، فوراً وہ بلند ہو جاتے ہیں، یعنی سر اور پاؤں کے ساتھ فوراً وہ بلند ہو جاتے ہیں، دو پاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. می گفت معلم کہتا ہے، کج بدوید یعنی ترچھا دوڑو. کج یعنی ترچھا، بدوید دوڑو. معلم می گفت وہ کہتا ہے، یعنی معلم کہتا ہے، کچ بدوید ترچھا دوڑو. می دوند وہ دوڑتے ہیں. می گفت وہ کہتا ہے، یعنی معلم کہتا ہے، کج بدوید ترچھا دوڑو. می دویدند وہ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ ہرچے می گفت جو کچھ وہ کہتا ہے. خلاصہ ہرچے می گفت، خلاصہ یہ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ معلم کہتا ہے، ہما کردند وہی کرتے ہیں. خیل محل عبرت بود، خیل یعنی بہت، محل عبرت عبرت کی جگہ بود یعنی تھی. خیل محل عبرت بود بہت ہی عبرت کی جگہ تھی، بہت ہی عبرت کا مقام تھا. شلاق بزرگے، شلاق کہتے ہیں کوڑے کو، بزرگ یعنی بڑا. شلاق بزرگ یعنی ایک بڑا کوڑا. بدست میر آخور اسپہا، میر آخور اسپہا یعنی استبل کا داروغہ. ٹھیک ہے. میر آخور اسپہا استبل کا داروغہ. اب 10 بناہت. بدست میر آخور اسپہا یعنی استبل کے داروغہ کے ہاتھ میں. شلاق بزرگ ایک بڑا کوڑا، بدست میر آخور اسپہا استبل کے داروغہ کے ہاتھ میں بدھ تھا.
متصل حرکت میداد، وہ لگاتار حرکت دیتا تھا، حرکت کرتا تھا، جو کوڑا تھا اسے متصل لگاتار وہ حرکت دیتا رہتا تھا۔ مثل تفنگ صدا می کرد، مثل تفنگ یعنی بندوق کی طرح، صدا می کرد آواز کرتا تھا۔ جب داروغہ استبل اس سے حرکت دیتا تھا تو وہ بندوق کی طرح آواز کرتا تھا۔ اسے بیان کرتے ہیں کہ مثل تفنگ بندوق کی طرح، صدا می کرد آواز کرتا تھا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔